बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान, आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 1/1/2021, दिन है जुम्मे का। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ 3 खबरें शेयर करने जा रहा हूं, और इन 3 खबरों को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है गई कि वो मेरे रमज़ान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो दोस्तों आइए हम आपको खबर की तरफ ले चलते हैं। पहली खबर यह है कि 14 जेफ थंडर तैयारे डबल सीट वाले वो पाक फिजाइया के हवाले कर दिए गए हैं। और दूसरी खबर कि भारत जो है ना वो पाकिस्तान से कभी भी जंग नहीं जीत सकता। इंडियन दिफाई तज्जिया निगार NC अथ्याना ने अपनी एक किताब है उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है। और तीसरी खबर कि मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान असम्बली ने इस्तीफों की तस्दीक करने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों आइए हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से भारतीय मीडिया और नरेंद्र मोदी की बुज़दिलाना हरकतों की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ झूठे ऑपरेशन करने का जो उन्होंने इरादा किया हुआ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, स्टेब्लिशमेंट, उन्होंने यही फैसला किया है कि अगर भारत 27 फरवरी 2019 की तरह कोई रात के अंधेरे में कोई बुज़दिलाना हरकत करता है तो पाकिस्तान उसको भरपूर तरीके से जवाब देगा। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने UAE के दौरे पर भी ये बात कही थी। अब नरेंद्र मोदी अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से और दिल्ली में किसानों के एहतजाज की वजह से प्रेशर में आकर अब वो हिंदुओं को ये बावर कराना चाहता है कि सारा कर्ता धर्ता पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्ट्राइक जब तक नहीं की जाए उस वक्त तक इंडिया को आराम नहीं आता। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फैसला किया कि जो पाकिस्तान ने JF थंडर जो जदीद किस्म के तैयारे हैं वो पाक फिजाइया के हवाले कर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई भी भारत की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दे दिया जाएगा। पाक फिजाइया के एयर चीफ ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर उन भारत ने कोई ऐसी हरकत की तो वो सोच कर रहा है कि उसका अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक चौधरी का बेटा और एक पावली के बेटे मैच खेल रहे थे और चौधरी का बेटा जो है ना क्रिकेट के मैच में आउट हो गया और उसने मोर्द इल्ज़ाम उस पावली के बेटे को कर दिया कि मुझे आउट आपने किया। तो जब वो आउट हो गया तो वो बाउंड्री पर जाकर उसने उस पावली के बेटे से हरकतें शुरू कर दी। तो जाकर उसने चौधरी के बेटे ने उसको थप्पड़ मार दिया। तो जो पावली का बेटा तो उसने कहा पंजाबी में तू वत मार, उसने फिर थप्पड़ मार दिया। फिर पावली के बेटे ने कहा तुम वत मार, उसने फिर थप्पड़ मार दिया। तो एक वहां पर गैरतमंद लड़का भी खड़ा था, वो गया, उसने पूछा कि तुम इसको क्यों मारे? उसने कहा मैं चौधरी का बेटा हूं, मैं आपको भी मार दूंगा। उसने हाथ उठाया तो फौरन जो लड़का था उसको पर कूद पड़ा, उसे जबरदस्त जो है ना उसकी पिटाई की। तो ये जो इंडिया था ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचे हथकंडे करता रहा, लेकिन पाकिस्तान के जो साबका वज़ीर आज़म हैं उन्होंने यही बात की कि हम आपके हमसाए हैं, हम आपका ख्याल करते हैं, आप हमारा ख्याल रखें। यानी वही पावली की बेटी वाली तू वत मार, वो वत मार में वो फिर थप्पड़ मारता रहा। अब वो बात नहीं रही। अब अगर इंडिया जैसे थप्पड़ उठाएगा वैसे ही थप्पड़ उसके मुंह पर लगेगा। तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो बैसियत वैसे तो वो हर मुल्क के साथ दोस्ताना
انڈیا کے ساتھ جب انہوں نے حلف اٹھایا تو کہا تھا کہ میں اگر آپ میرے ساتھ ایک قدم آگے بڑھیں گے دوستی میں تو میں 2 قدم آگے بڑھوں گا. لیکن 27 فروری 2019 کی حرکت کے بعد عمران خان نے اپنی جارحانہ حکمت عملی اپنائی ہے اور اب بالخصوص انڈیا کے خلاف عمران خان کی جو پالیسی ہے جارحانہ ہے کہ جیسی وہ بات کرتے ویسی ان کو جواب ملتا ہے. تو یہ جب سے یہ جیف تھنڈر طیارے پاک فضائیہ کو دے گئے ہیں تو اس کے بعد انڈیا کا جو میڈیا چینل ہیں اور نریندر مودی ہے وہ بالکل سکتے میں آ گئے ہیں. ان کو چپ لگ گئی ہے اور وہ اب ان کی چیخ و پکار پوری دنیا جو ہے پوری دنیا کو سنائی دے رہی ہے. تو اب اگر انڈیا جو ہے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گی. اگر وہ اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے تو جیسا وہ ہاتھ اٹھائے گا ویسا ہی اس کو ہاتھ کے جواب ملے گا. تو دوسری خبر کہ جو انڈیا کا ایک دفاعی تجزیہ نگار ہے NC اتھانا، انہوں نے اپنی کتاب ایک انکشاف کیا ہے کہ بھارت کسی صورت میں پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا. انہوں نے اپنی اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ بھارت کے جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ انتخابات کے نزدیک ہمسایہ ممالک پر ان کے لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کی اور اپنے آپ کو جو ہے نا ہندوتیا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہمسایہ ملک کے ساتھ چھیڑ خانی کی. الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر اپنی جو ہے نا وہ منمانیاں کرتے ہیں. تو انہوں نے واضح الفاظ میں اس کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایٹمی طاقت ہے. اب پاکستان جو ہے وہ 1971 والا پاکستان نہیں ہے. پاکستان کی جو اس وقت جو ایٹمی طاقت ہے وہ انڈیا سے کئی گنا اچھی ہے. ان کی میزائل ٹیکنالوجی ان کے جہاز وہ انڈیا سے بہتر ہیں اور یہ انڈیا اپنی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم 1971 کی طرح یا پہلے جس طرح وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہیں ہم کریں گے تو اس کا ان کو منہ توڑ جواب ملے گا. اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر صرف ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے سیاستدان بھی ہیں. تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ ہمسایہ ممالک چاہے چین ہے یا پاکستان ان کے ساتھ دوستانہ ماحول کریٹ کیا جائے. اور انہوں نے آگے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک 5 سال میں انڈیا نے $14 ارب کا اسلحہ درآمد کیا ہے اور 36 رافیل طیارے جو انہوں نے فرانس سے خریدے ہیں ان کی قیمت اس میں شامل نہیں ہے. اگر انڈیا یہ جو اسلحے کے انبار اکٹھے کر رہا ہے اگر ایک چنگاری بھی کسی ملک سے ادھر آ گئی تو یہ پورا جو انڈیا جو ہے وہ ایک راہ کا ڈھیر بن سکتا ہے. تو انہوں نے نریندر مودی اور اس کی جو اکثری ونگ ہے RSS کو انتباہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اونچے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں. پاکستان کی اب جو حکومت ہے عمران خان کی وہ حکومت نہیں ہے جیسے آپ پہلے کرتے تھے. اگر آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو آپ کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو یہ تھے ایک تجزیہ نگار جو انڈیا کے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب انکشاف لکھا ہے اور اس نے یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی لکھی ہیں. تو یہ تو تھی انڈیا کے اس تجزیہ نگار کی انتباہ جو انہوں نے نریندر مودی کو کر دیا. اور تیسری خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو اب PTM کے جلسوں میں 13 دسمبر کو یہ ملتان میں جلسہ ہوا تھا وہاں مریم نواز نے کہا تھا کہ اب استعفے آئیں گے. تو اس وقت شاہ کے وفاداروں میں جاوید عباسی صاحب اور ملک سجاد امان صاحب یہ دونوں نے استعفے دے دیے. استعفے دیے یا استعفوں کا انہوں نے شوشہ چھوڑا. جب انہوں نے استعفوں کے افواہ پوری میڈیا چینل پر اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان تک پہنچ گئی ہر طرف ان کے جو ہے نا حوصلہ افزائی کے لیے مد سرائیاں کی گئیں. لیکن سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے مقابلے میں PTI نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ جن 2 ارکانی اسمبلی کے استعفے آ گئے ہیں ٹھیک ہے ہم ان پر
ان کا فرانسک آڈٹ کریں گے اور ان کو بلائیں گے. تو جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو دونوں ارکان اسمبلی جاوید عباسی اور ملک سجاد اعوان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اگر جو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں تو پی ٹی آئی حکومت جو ہے یہ استعفوں کو اگر 3-4 مہینوں تک ڈیلے کر دیتی ہے تو ہم جو سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں تو ہم ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. تو اب کل جو ہیں وہ دونوں ارکان اسمبلی سیکرٹری اسپیکر کے پاس پہنچے. انہوں نے وہاں پر اپنی جو ریزن تھی وہ بتا دی اور انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ استعفے جیلی ہیں, ہم نے کوئی استعفے نہیں دیے. تو یہ تو وہی بات ہوئی جو مریم نواز ہمیشہ کرتی تھی کہ میرا تو پاکستان میں 5 مرلے کا بھی پلاٹ نہیں ہے, اگر میرا ثابت ہو جائے تو میں اس کو جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھیں مریم نواز کی کتنی پراپرٹی نکلی. آپ یہ دیکھیں ان کے جو شاہ کے وفادار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں. اب اگر انہوں نے استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں, اب جو ہے ان کے لیے ایک پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ اب ایک تو شاہ کے وفادار بنے اور دوسرا میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں, یہ خبریں وہ چلا رہے ہیں کہ یہ استعفے جیلی ہیں. اگر یہ استعفے جیلی ہیں تو یہ استعفے کس نے دیے تھے اور آپ نے مختلف چینل پر ایسی خبریں کیوں دی کہ ہم نے استعفے دے دیے؟ تو یہ آپ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ 2 ارکان اسمبلی کا استعفیٰ اصلی تھے یا نقلی تھے. تو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں. اپنا بھی خیال رکھے گا. نئی آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.